بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کون تھا؟ حابیل ایک چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، بکریاں پالتا تھا، جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کی شخصیت نرم دل تھی، اللہ سے ڈرنے والا تھا، صابر اور شاکر تھا، کبھی کسی سے نہ لڑنے والا تھا، ایسا انسان تھا۔ قابیل ایک کسان تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، فصلیں اگاتا تھا، اور یہ شخصیت کا غسیلہ، حسد کرنے والا، نفس کا غلام، ہمیشہ اپنی مرضی چاہنے والا انسان تھا۔ اس زمانے میں اللہ کا قانون یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ شریعت یہ تھی کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے شادی کرے۔ قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، شریعت کے مطابق وہ حابیل کی زوجہ یعنی بیوی بنتی، مگر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا یہ میری جڑواں بہن ہے، میں اسے حابیل کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا مگر قابیل نہ مانا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا، دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ حابیل نے اپنی سب سے اچھی، سب سے موٹی، سب سے پیاری بکری چنی، دل میں سوچا یہ میری سب سے اچھی بکری ہے، اللہ کے لیے سب سے اچھا ہی دینا چاہیے، اور خلوص دل سے پیش کر دی اس نے قربانی۔ اور قابیل نے اپنی فصل میں سے سب سے ردی، سب سے خراب، سب سے بیکار گلا اٹھایا، دل میں سوچا یہ تو ویسے بھی کام کا نہیں، چلو قربانی میں دے دیتے ہیں، بے دلی سے پیش کر دیا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور قربانی جلا دیتی۔ سب نے دیکھا آسمان سے آگ آئی، حابیل کی بکری جل گئی، قابیل کا گلا وہیں پڑا رہا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی۔ قابیل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، وہ حابیل کے پاس گیا اور گرا کر بولا قال لا اقتلنک۔ سورۃ المائدہ میں 27 نمبر آیت ہے، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حابیل گھبرایا نہیں، نہایت سکون اور حکمت سے بولا۔ سورۃ المائدہ کی 27 نمبر آیت میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، قصور میرا نہیں تیرے دل کا ہے۔ سورۃ المائدہ کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو مجھے قتل کرنے آئے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سورۃ المائدہ کی 29 نمبر آیت میں ہے کہ اگر تو نے قتل کیا میرا اور اپنا دونوں گناہ تجھ پر ہوگا اور تو جہنمی ہوگا۔ سورۃ المائدہ کی 30 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نفس نے اسے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ حابیل کا خون زمین پر بہا، پہلی بار زمین نے انسانی خون دیکھا۔ سورۃ المائدہ کی 31 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قابیل لاش کے سامنے کھڑا تھا، گھبرایا ہوا، پریشان، سوچ رہا تھا کیا کروں، کہاں چھپاؤں، کیسے دفناؤں۔ اللہ نے دو کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک مر گیا، دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودی، گڑھا بنایا، مرے کوے کو اندر رکھا، مٹی ڈال دی، دفن کر دیا۔ قابیل یہ دیکھ کر پکار اٹھا، ہائے میری بدبختی، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفناتا، اور وہ پیشمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کی سورۃ مائدہ آیت نمبر 32 میں یہ آیت پوری انسانیت کے لیے قانون بن گئی۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اور جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ ایسی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔